بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جیسے کہ آپ حضرات کو یہاں معلوم ہے کہ الحمدللہ یہاں اللہ کے فضل سے اور اس کے توفیق سے ہمارے حضرت کے رائے مشورے سے اور ہمارے تمام منتظمین کے رائے مشورے سے یہاں جمعہ کے دن 10 منٹ کی تعلیم کا جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اور الحمدللہ یہ تقریباً 10-12 سال سے سلسلہ شروع ہے۔ الحمدللہ اس میں تقریباً 10-12 کتابیں بھی مشہور ہو گئی تعلیم کی بھی، جیسے اخلاق سلف صالحین ہے، زبان کی حفاظت ہے، سنن و آداب ہے، اور اسی طرح ہدایت نبوی ہے، حیات المسلمین ہے، زبان کی حفاظت ہے، غصہ کتاب ہے۔ یہ سب کتابیں الحمدللہ ختم ہو گئی۔ اب کافی دنوں سے ایک دل میں ایک داعیہ پیدا ہو رہا تھا کہ مجالس ابرار پڑھی جائے، لیکن اس کی تائید کے لیے حضرت کے پھر وہاں معلوم ہوا کہ ڈابل خانقاہ میں بھی اس کتاب کو شروع کیا گیا ہے۔ جانے والوں سے معلوم ہوا کہ وہاں یہ کتاب پڑھ کر سنائی جا رہی ہے، تو پھر ہمارے یہاں کے منتظمین سے بھی رائے مشورہ کر کے مجالس ابرار کتاب کو پڑھنا شروع کیا گیا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو، سننے سنانے کو قبول فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے، ریاکاری نام اور شہرت سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ پیدا فرمائے۔ مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ مجالس ابرار بہت جامع معنی کتاب ہے۔ اس میں سب کے لیے، ائمہ، علماء، مدارس کے لیے، منتظمین کے لیے، عوام کے لیے بہت بہترین باتیں اس میں بتائی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملفوظات حضرت اقدس مرشدنا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جس کو جمع کیا ہے مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ملفوظ نمبر 1 ارشاد فرمایا کہ جب وعظ کا اور بیان کا اعلان 10 منٹ کا ہو تو 10 منٹ پر بیان کو ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ اعلان بھی ایک عہد اور وعدہ ہے۔ بعض لوگ مختصر وقت سمجھ کر شرکت کر لیتے ہیں اور 10 منٹ کے بعد ان کو کوئی ضروری کام ہوتا ہے، تو اب اگر وہ وعظ طویل ہو، بیان طویل ہو، تو مجمع سے اٹھتے ہوئے شرم محسوس کر کے بیٹھے رہ جاتے ہیں، اور دوبارہ جب اس کا اعلان سنتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ محض زبانی اعلان ہے، عمل اس کے خلاف ہوگا۔ اس سے اہل علم کے وقار کو نقصان پہنچتا ہے اور ان کے ساتھ قول اور فعل میں مطابقت کا حسن ظن قائم نہیں رہتا۔ البتہ 10 منٹ کے بعد دعا مانگ کر وعظ ختم کر دینے کے بعد بھی لوگ شوق ظاہر کریں تو پھر مضمون کو طویل کیا جا سکتا ہے جب تک کہ وہ شوق سے بیٹھے رہیں۔ نمبر 2 ارشاد فرمایا کہ دعا میں دونوں ہاتھوں کو سینے کے سامنے اٹھانا چاہیے اور دونوں ہتھیلیوں میں تھوڑا سا فصل ہونا چاہیے۔ فتاوی عالمگیری میں اس کی تصریح موجود ہے۔ نمبر 3 مزاحن ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ضالین کو دالین پڑھتے ہیں وہ پلاؤ کو چھوڑ کر دال کھاتے ہیں۔ دال کے حروف ابجد کے حساب سے 4 ہیں اور ضاد کے ابجد کے حساب سے 800 ہیں، ایک دم سے 796 درجہ کم ہو جاتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں ضاد کو مشابہ ضا لکھا ہے، کسی ماہر فن سے اس کی مشق کرنی چاہیے۔ نمبر 4 ارشاد فرمایا جب فقہا تلاوت قرآن پاک کو جہر سے زور سے اس وقت منع کرتے ہیں جب وہاں کوئی نفل نماز پڑھ رہا ہو، تو فرض نماز کے بعد جو لوگ مسبوق ہوتے ہیں اور فرض نماز کی بقیہ رکعت ادا کرتے ہوتے ہیں تو کس طرح اس وقت دعا میں جہر جائز ہوگا؟ آج کل دعائے جہری کا یعنی زور سے مانگنا عموم ہو رہا ہے، اس کی اصلاح ضروری ہے، جس کی صورت یہ ہے کہ کثرت سے دعا سری کرے اور کبھی کبھی جہر کر لے۔
نمبر 5، ارشاد فرمایا کہ اگر بڑوں کی پیالیوں میں چائے پیتے وقت مکھیاں گر جائے تو چھوٹے فوراً اس کو نکال دیتے ہیں، اور اس بات سے بڑے بھی خوش رہتے ہیں۔ تو منکرات میں بھی یہی معاملہ ہونا چاہیے، ہرگز اس منکر میں شریک نہ ہو، اور موقع سمجھ کر ادب سے اکابر کی خدمت میں بھی عرض کر دے، لیکن ایسے وقت اکابر کا اکرام اور اپنی پستی و کمتری کا استحضار بھی ضروری ہے۔ نمبر 6، ارشاد فرمایا طلبہ اکرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ضیف یعنی مہمان اور دین کا مجاہد سمجھ کر ان کے ساتھ اکرام کا معاملہ کیا جائے، ان کو اپنا محسن بھی سمجھا جائے کہ انہوں نے اپنے قلوب کی تختی ہمارے حوالے کر دی ہے، جو کچھ دینی نقوش ہم ان پر ثبت کریں گے ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ بنیں گے۔ اگر وہ بیمار ہو جائے تو ان کی مزاج پرسی اور ذمہ دار کو بھی اپنی سعادت سمجھنا چاہیے۔ اساتذہ کو یہ شکایت ہے کہ وہ ہمارا خیال نہیں کرتے، ہم تو ان سے ضابطے کا تعلق رکھیں اور ان کی طرف سے رابطے کی توقع رکھیں۔ پہلے آپ رابطے کا تعلق کر کے دیکھیں وہ کس طرح پھر آپ کا اکرام کرتے ہیں۔ نمبر 7، ارشاد فرمایا قرآن پاک کے ہر حرف پر 10 نیکی کا جو وعدہ ہے وہ صحیح پڑھنے پر ہے۔ مثلا قل کے 2 حرف پر 20 نیکی کا وعدہ ہے، لیکن اگر کوئی اسی لفظ کو قل کو کل پڑھے چھوٹی کاف کے ساتھ اور کاف نہ ادا کرے تو یہ ثواب کس طرح ملے گا؟ اگر اردو کا امتحان لیا جا رہا ہو اور کہا جائے کہ لکھو ظالم اور طالب علم لکھے جالم، تو کیا آپ اس کو پاس کریں گے یا کوئی نمبر دیں گے؟ حالانکہ صرف 1 حرف کو غلط لکھا ہے اور 3 حرف کی اکثریت صحیح ہے۔ اسی طرح آپ نے کہا لکھو طوطا، اب اس نے لکھا طوطا تا سے، تو کیا آپ نمبر دیں گے؟ بس جو فیصلہ یہاں کریں گے قرآن پاک کی تلاوت میں بھی کر لیں۔ بہت اہتمام سے قرآن پاک کی تلاوت کو صحت حروف کے ساتھ مشق کریں۔ قرآن پاک کی غلط تعلیم سے منتظمین مدرسہ بھی وبال سے نہ بچ سکیں گے اور صدقہ جاریہ کے بجائے ضد صدقہ جاری ہوگا۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس کا بڑا اہتمام تھا۔ بعض شیخ التفسیر اور شیخ الحدیث کو بھی خانقاہ تھانابون میں قاعدہ پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور جمال القرآن کا رسالہ جو تجوید پر نہایت جامع رسالہ ہے پڑھنا پڑا۔ کسی شاعر کے کلام کو غلط پڑھ کر دیکھے کہ اسے کس قدر ناگواری ہوتی ہے، اور یہ کلام پاک تو کلام رب العالمین اور کلام احکم الحاکمین کا ہے، اس کی صحت حروف اور قواعد تجوید کا کتنا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور قرآن پاک کی عظمت جس طرح ہونی چاہیے اسی طرح حفاظ و ناظرہ کے طلباء کا اکرام بھی قلب میں ہونا چاہیے۔ بعض مدارس دینیہ کے معائنے کے لیے جب حاضری ہوئی تو دیکھا کہ قافیہ پڑھنے کی درسگاہ میں دریا نہایت عمدہ اور حفظ قرآن پاک کے درجے میں بوسیدہ اور گھٹیا درجے کی چٹائیاں تھی۔ دل بےحد غمگین ہوا اور وہاں کے محتمم صاحب سے گزارش کی گئی کہ یہ کیا حال ہے؟ مقدمات کا یہ اہتمام اور مقصود کے ساتھ یہ معاملہ۔ الحمدللہ ہمارے مدرسے میں عمدہ اور نئی دریا جب آتی ہے تو پہلے حفظ خانے میں بچھائی جاتی ہے، پھر وہاں سے مستعمل اور پرانی ہو کر جب نکلتی ہے تو ان کو صرف اور نحو کے درجے میں بچھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔